بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ کئی دوستوں سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ نے اتنی دیر کوئی بیان نہیں نکالا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب تمام جمہوریت کا ایک نذرانہ خودکشی کی طرف ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں کو ماریں گے، کوئی کبھی کہتا ہے ہم فلاں کے ساتھ یہ کریں گے، تو انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے کہ ایسا نہ ہو، ملک کو خطرہ ہے، نقصان ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کس کے حق میں نہیں بول رہا، نہ میں نے پیپلز پارٹی، نہ پی ایم ایل، نہ جمعیت علماء اسلام، نہ عوامی نیشنل پارٹی یا بلوچستان نیشنل پارٹی، جتنے بھی پارٹی ہیں، میں نے کس کے لیے اچھا برا نہیں کیا۔ میری توجہ ہر وقت ان کی طرف ہے جو اپنے آپ کو خادم عوام نہیں بلکہ ٹھیکیدار عوام سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی میں نے نام لینے سے گریز کیا، وہاں بھی میں نے ذاتی تنقید کوئی نہیں کی۔ آج میں اس بات پہ حیران نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ شاید جس روح میں فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کے مطابق شاید کوشش کی جا رہی ہے، شاید کہ حالات درست نہ ہوں۔ سب سے پہلے یہ واضح ہے کہ حزب اقتدار پارٹی موقع نہیں دینا چاہتی ہے حزب اختلاف کو ٹیلی ویژن کا، لیکن یہ بھی بچکانہ حرکت ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ انہیں بھی موقع دیا جاتا اور ان کی بات بھی سنی جاتی۔ سب سے پہلے میں چند اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ڈپٹی اسپیکر وغیرہ جو اپنے آپ محب وطن پاکستانی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو محب وطن ہر ایک اپنے آپ کو کہتا ہے جو سیاست میں رہتا ہے، ان کے اعمال کیا ہیں؟ اور عوامل اگر عجیب و غریب اور ٹکراؤ کی پیش آتی ہے تو پھر میرے خیال سے یہ حب وطنی میں شامل شاید وہ کرے جنہیں کوئی کم سمجھ ہے ان معاملوں میں۔ بار بار دن منٹ سے جب نفرتیں الجھائی جا رہی ہیں، ہر 2 منٹ کال جاتی ہے نکل کے آ جاؤ اسلام آباد ڈی چوک پہ۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو بتائیں کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک انگریزی میں بہت اہم مصرع ہے ایسے سلسلوں میں انگریزی میں معاف کیجیے کہ کہوں گا، اس کا ترجمہ بھی صحیح نہیں ہوگا، لیکن جب ایک انسان اتنا اپنے آپ کو بھول پڑتا ہے تو پھر ان کے لیے کہا جاتا ہے he is intoxicated by the exuberance of his own bombosity۔ خود فریبی کی نشان ہے۔ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ
جاننے والے واضح طور پر جانیں کہ یہ ٹکراؤ، یہ بد کلامی، یہ ساری باتوں سے پاکستان کے لیے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے کراچی میں سنا کل، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ چوروں کو پھر ووٹ نہیں دیں گے۔ نہ دیں۔ پھر ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا، انہوں نے ایمانداری تو دکھائی۔ میں نے کہا دیکھیے، ہر ایک چیز اگر آپ ایک کونے سے، ایک خطے سے نکال کر اسے کہانی بنائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ الیکشن 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 الیکشن، میں نے بھی کئی انتخابات میں شرکت کی ہے، کوئی جیتے بھی ہیں، ایک آدھ ہارا بھی ہے، لیکن اہم بات کہنے کی یہ ہے، وہ یہ کہ جو جمہوریت سمجھتے ہیں، قانون سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ الیکشن کل جمہوریت نہیں ہوتی، الیکشن محض پہچان کا طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں۔ الیکشن یعنی کہ جمہوریت کو اگر آپ کل دیکھنا چاہیں تو الیکشن شاید 5% یا 10% ہے، باقی آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی، اور بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں کیا ہوتی ہے جمہوریت، تو انہوں نے کہا کہ ہم عوام کو پینے کا پانی، غذا پیٹ کے لیے وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں پہنچا سکیں تو وہ جمہوریت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، جمہوریت کی کوئی ایک نشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہوتی کہ انتخاب 5 سے 10% ہے جمہوریت کا، وہ ایک پہچان کا طریقہ ہے، کل جمہوریت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم دوسرے نمبر پہ جو بات آتی ہے، وہ اصل میں اول پہ ہونا چاہیے پاکستان میں، وہ یہ ہے بالادستی قانون۔ مسئلہ میں نے کئی بار پہلے بھی کہا ہے کہ انگریزی کے ترجمے میں جمہوریت کے دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ یہاں بہت سی باتیں جو واضح سمجھی جاتی ہیں، یہاں ان پہ نقطہ چینی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت سے شروع ہوا سب سید احمد خان کے صاحبزادے نے اپنی ایک، جو بعد میں جسٹس محمود بنے، تو ان کے ایک کلائنٹ کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، اور غالباً جب ان کو لٹکایا گیا جیل میں، انہوں نے کہا فوراً ان کے نیچے پھر ٹیبل رکھ دیجئے، ان کو سانس لینے دیجئے۔ بولے کیوں؟ کہا کہ قانون کہتے ٹو بی ہنگ بائی دا نیک۔ اس کے بعد انگریز نے اس میں لکھا انٹل ڈیڈ، یعنی کہ جب تک موت نہ ہو۔ اب کیا یہ حقیقت ہے جسٹس محمود صاحب کی بات جو ہمیں بہت کم عمر میں سمجھائی گئی تھی ان کے ہی اہل خاندان سے؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ انگلش انف، اور ہر ایک چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں تیتر اور بٹیر میں بانٹیں۔ دیکھیے، ضروری بات یہ ہے سمجھنے کی کہ جمہوریت کے انتخابات اگر صرف ایک حصہ ہے، ہم نے باقی باتوں پہ کیا توجہ دی ہے؟ جس ملک میں ایک ایک کورٹ میں 70-80 ہزار، لاکھ 2 لاکھ کیس سالوں سال پینڈنگ ہیں، یہ کیا شرف ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں؟ جب جرمنی لندن پہ بم پھینک رہا تھا تو سر ونسٹن چرچل نے مشہور سوال کیا تھا، کیا عدالتیں چل رہی ہیں؟ تو انہیں جب بتایا گیا ہاں چل رہی ہیں،
اس بمباری کے باوجود، تو انہوں نے کہا پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہاں نہ پارلیمان چلتی ہے، عدالتوں کا حشر. خود جائزہ لیں. میں تو چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ بتائیے کتنے کیسز پینڈنگ میں ہیں سارے کورٹوں میں پاکستان کے، اور انہیں ایک ٹائم لمٹ دیجیے، وقت مقرر کیجیے گا کہ اتنے عرصے سے اپنے روزمرہ کیسز کے بعد، اور ان لوگوں کو سزا دے مالی جو غلط کورٹوں کا وقت استعمال کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں اس وقت کی نہیں ہیں، سوائے یہ کہ یہ گالم گلوچ سے کچھ نہیں بنے گا. یہ بار بار ملک کا نقصان ہو رہا ہے، جہاں طے ہوتا ہے کہ ایسے نہیں تو ایسے. میں حیران ہوں اس بات کا کہ جبکہ آئین کی خلاف ورزی کا آج میں نے بیان دیکھا ڈپٹی اسپیکر کا کہ میں نے تو خود کچھ نہیں کیا، غلط کچھ نہیں کیا، تو عدالت کو ایک سینشر ان پہ لگانا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کیسے کیا. آپ نے قرار دے دیا کہ غلط ہے، اٹ از ریسٹورڈ، لیکن سینشر ہوتی تو کیا بات ہوتی. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کیا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی جو بھی اپنی بات کرتے ہیں، اب کیا عرض کیا جائے. چلے مناسب وقت نہیں ہے، وقت ہے عمل ہو سپریم کورٹ کا، اور اس کے بعد جس کی بھی جو قسمت جو چلائے، لیکن غنڈہ گردی سے پاکستان نہ چلے گا نہ بچے گا. سفیر رہ چکا ہوں. واشنگٹن کے سفیر اسد بڑے اچھے آدمی تھے، بڑا اچھا خاندان ہے. اگر اس نے کوئی بیان کس کا بھیج دیا کہ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہاں امریکہ تو سب کے بارے میں کہتی ہے، اور آج صرف نہیں، بہت بار پہلے بھی کہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی کہا ہے، مزید کئیوں کے لیے کیا کیا باتیں کی ہیں. یہ ڈپلومیٹک پارلنس میں بھیجا جاتا ہے ایک سے دوسرے کو. ہاں اچھی بات نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ کیا کہتے ہیں، ملک سن کے باتیں کہتے ہیں، کہنے دو ان کو، کیا کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا جہاں یوکرین میں اگر آنسو ٹپکتا ہے تو 20 امریکی آتے ہیں ہاتھ جوڑے ہوئے کہ یہ آنسو ہمیں دے دیں. اچھی بات ہے. افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، یمن میں ابھی کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں. تو تیلی لگانے والے اپنی مرضی کی تیلی لگاتے ہیں، کس اور کے لیے روشن نہیں کرتے ہیں زمانہ. میرا عرض ہے کہ ان کی باتوں کو برا ماننا کہ ہماری مالکیت پہ داغ آ گیا ہے. بھئی آپ کی مالکیت پہ داغ میں سالوں سے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو طاقتور کریں. آج بھی اخبار میں تھا کہ چین ہمیں فلاں چیز بنا کے دے گی، بجلی گھر بنا کے دیں گے. ارے بھائی بجلی گھر کیوں رک گئے بننا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بجلی گھر لگانے والوں کو پاکستان کی سوورن گارنٹی، وہی مالکیت جس پہ آپ اتنے ٹپک رہے ہیں اس وقت، اور ان لوگوں کو اپنے پیسے نہیں ملتے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ اپنے آپ کو بھی سدھاریں، کچھ عوام کو بھی سدھاریں، ہر ایک چیز کو آگے بڑھائیں. اور یہ کہ ہم فلاں کو دیکھ لیں گے، یا وہ کہتے ہیں ہم فلاں کو دیکھ لیں گے، بھئی سالیں گزر گئی جن کو دیکھنا تھا
اگر اب بھی آپ کو نظر نہیں آئے تو پھر آنکھوں کے ڈاکٹر سے کوئی نہ کوئی حساب کروائیے گا۔ میں یہ عرض کروں گا آپ سے، قومی اسمبلی کا تماشا نہ بنائیے اور ایک وقت کہا جاتا تھا کہ ایک تقریر سیاستدان کرتے ہیں، وہ سڑکوں پہ کرتے ہیں، وہ مختلف ہوتی ہے، اور ایک تقریر کرتے ایوانوں میں، وہ مختلف ہوتی ہے۔ یہ تفریق شاید ختم ہو گئی ہے، لوگ بھول گئے ہیں۔ اس سے اب نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اور لیڈرشپ بھی ایسی ہے، یاد رکھیے گا کہ لیڈروں پہ مبنی ہے کہ عوام کیسے آگے بڑھے گی، کیسے سوچے گی۔ تو یہ تیلیاں لگانا چھوڑ دے، اور بہت مسئلے ہیں آپ کے سامنے، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا، میں پھر کہتا، میں نے کئی سالوں سے کہا ہے، جیسے میں نے کئی سالوں سے کہا تھا روس کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ میں نے عمران خان کے روس جانے کے بعد کہا تھا مناسبت کی کوئی بات نہیں، اچھا ہوا آپ گئے، اب آپ ظاہر کریں۔ اس پہ اگر امریکہ کا آ گیا نتیجتاً کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کیا کر دیں گے۔ لیکن میں نے یہ بھی پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے معاشی حال کو سدھاریں، مضبوط کریں، اور پھر بات کریں۔ آج کس کا بیان تھا کہ دیکھیے نا، آپ نے کہہ دیا تو کیا، مودی صاحب نے ہندوستان میں کہہ دیا، کیا ہوا یہ کہ ہندوستان کے مالی حالات یہ نہیں ہے کہ ہر دوسرے دن ہم کچکول لے کے جاتے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ، آئی ایم ایف پہ، ورلڈ بینک پہ، کوئی نہ کوئی ادارہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بنائیے، کروڑوں درخت لگانی اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے وہ انتظام کریں کہ لوگوں کے گھروں میں روٹی ہو، ملازمت ہو، علاج ہو بیماری کا، بچوں کی بھی پڑھائی کا ہو۔ یہ چیزیں ملک کو بناتی ہیں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، التجا ہے، یہ گالم گلوچ ختم کریں، یہ ضد کی سیاست ختم کریں، جس کے جو حق بنتا ہے انہیں دیں۔ جمہوریت کو دونوں ہاتھ پرورش دے سکتی ہیں، لیکن اگر آپ دونوں ہاتھ صرف استعمال کرتے ہیں کچکول کے طور پر، ہم بھول گئے ہیں کہ مسلمانوں کا فرض پڑتا ہے دونوں ہاتھ ساتھ کریں اللہ کی طرف دعا کے لیے۔ اس پہ اگر آپ نے دعا کی تو آج تک ہمیں جو بچانے والا آ رہا ہے بس وہی ہے جس کی طرف ہم متوجہ ہوں، لیکن پھر بیکاری اور بے ایمانی کو بھی کچھ لگام دیجیے گا۔ شکریہ۔